9/11 کے سانحے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور دیگر ہزاروں متاثرین اب بھی کچھ سوالوں کے جوابوں کے تلاش میں ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس واقعے میں سعودی عرب کا کیا کردار تھا۔ 19 میں سے 15 ہائی جیکرز سعودی شہری تھے۔ اسامہ بن لادن کا تعلق بھی سعودی عرب سے تھا۔ سعودی حکومت اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے کہ اس واقعے کی منصوبہ بندی میں اس کے سرکاری عہدیداروں کا کوئی ہاتھ تھا یا انہیں اس کا علم تھا، مگر متاثرہ خاندانوں کی کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کے بارے میں امریکی حساس اداروں کی تحقیق کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں۔ اب ایک طویل انتظار کے بعد FBI نے 2016 کی ایک اہم تفتیش سے منسلک دستاویزات کو عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے چلیں گے ارم عباسی کی جانب، جو بذریعہ اسکائپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، پہلے تو یہ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ سعودی حکام کے ملوث ہونے کے بارے میں اس وقت کیوں بات کی جا رہی ہے؟ جی نیلوفر، 9/11 کمیشن رپورٹ جو 2014 میں آئی تھی، اس میں امریکی انٹیلیجنس کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ کہا گیا کہ پاکستان میں انتہا پسند عناصر جو ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں۔ افغانستان پر حملے کی حمایت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ درست فیصلہ تھا۔ لیکن رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ بیشتر ہائی جیکرز کا تعلق سعودی عرب سے تھا، لیکن کوئی براہ راست رابطہ جو ہے رپورٹ میں واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا سعودی عرب کے ساتھ تھا۔ FBI نے پھر ایک اور تفتیش کا آغاز کیا جسے آپریشن انکور کہا گیا۔ اس میں 2016 میں FBI نے جب یہ تفتیش کی تو یہ بتایا گیا کہ سعودی عہدیدار جو ہیں ان کا 9/11 میں کسی طرح سے وہ ملوث نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، جس میں بنیادی طور پر متاثرین یہ چاہتے ہیں کہ ریاض جو ہے ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کو پیسے دے اور ان کی جو دل آزاری ہے وہ کرے، جو کہ FBI کی جانب سے یہ رپورٹ جو وکلا کو بھی دی گئی تو وکلا کو بھی منع کیا گیا کہ وہ لواحقین جنہوں نے سعودی عرب کے خلاف کیس کیا ہے ان کو اس کی اطلاعات نہ دیں۔ لیکن اب اس رپورٹ کو، جو کہ پہلے کلاسیفائڈ تھی یعنی خفیہ تھی، اب اس کو جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ارم، یہ دستاویزات جو ہیں وہ اب اس وقت کیوں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں؟ جی نیلوفر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدر بائیڈن نے وعدہ کیا تھا اپنے جب الیکشن کیمپین وہ کر رہے تھے کہ اگر وہ جیتے تو اس رازداری کو، یا جس کو کلاسیفائڈ کہا جاتا ہے، وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور ان کے خیال میں عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے، عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ 9/11 سے متعلق جو بھی حقائق ہیں، جو بھی وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ معلومات ان کو دی جائے۔ تو صدر بائیڈن نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے آپریشن انکور انویسٹیگیشن جو FBI نے کی تھی، اس دستاویزات کو جاری کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ تو ارم، کیا سامنے آیا ہے اس میں اس وقت؟ جی نیلوفر، اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو بہت کچھ حصوں پر سیاہی پھیری گئی ہے، یعنی ان کو آپ پڑھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ FBI نے جس شخص کا انٹرویو کیا ہے، جس شخص کے انٹرویو پہ یہ رپورٹ مبنی ہے، ان کا نام آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں امریکہ میں کون سے ایسے سعودی لوگ تھے، سعودی شہری تھے جن کا رابطہ تھا۔ تو اس میں ایک لاس اینجلس میں ایک امام ہیں اور ایک اہم سعودی شخصیت، ان کا یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی حد تک رابطے میں تھے، لیکن نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا 9/11 کے جو ہائی جیکرز، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان میں بیشتر کا تعلق سعودی عرب سے تھا، ان کا کیا براہ راست تعلق تھا سعودی عرب کے ساتھ۔ رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا براہ راست رابطہ تھا سعودی عہدیداروں کے ساتھ، اور ان کی معاونت کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے کہہ چکی ہے کہ ان کا ان ہائی جیکر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو سعودی عہدیداروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ڈسکشن، یہ بحث دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ تھینک یو ارم فار دیز اپڈیٹس۔